لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے. اگر یہ اعضاء سنور جائیں تو انسان سنور جاتا ہے. انہی اعضاء میں ایک جز زبان بھی ہے کہ جسے پکڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے اس کی حفاظت کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ناظرین، جنت جو میری چاہت ہے اور یقیناً آپ سب کی بھی چاہت ہوگی، تو آج پروگرام دین مبین کے تحت ہماری گفتگو کا عنوان ہے زبان کی حفاظت. زبان کہ جس سے نکلے ہوئے الفاظ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ایک لفظ کہہ کر، ایک حرف کلمہ لا الہ الا کہہ کر انسان کفر سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. دو الفاظ ادا کر کے دو اجنبی زندگی بھر کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور تین بول بول کر زندگی بھر کے ساتھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. اس پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہیں محترمہ پروین سلمان صاحبہ جو کہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں محترمہ فوزیہ سعد صاحبہ جو PACC پاکستان امریکن کلچرل سینٹر میں انگلش لینگویج کی انسٹرکٹر ہیں. سب سے پہلے میں پروین سلمان کو اپنی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ زبان کی حفاظت جس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں، اس کی معنی کیا ہیں؟ کیا مراد ہے زبان کی حفاظت سے؟ السلام علیکم. جیسے کہ آپ اس کی وضاحت کر بھی رہی تھی کہ زبان جو ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور ظاہر ہے کہ دونوں ہی اس پر قادر ہے، خیر اور شر دونوں ہی پر قدرت رکھتی ہے. زبان سے ہم خیر بھی کہہ سکتے ہیں اور شر بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے. بڑے بڑے گناہ ان کا تعلق بھی زبان ہی سے ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نجات پا گیا جس نے خاموشی اختیار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز سے بچوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا زبان کو پکڑ کر کے اس سے بچو. یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں جنت میں بھی لے جانے کا باعث بنتی ہے اور جہنم میں بھی لے جانے کا باعث بنتی ہے. اور ہماری زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا جس کو لکھنے والے لکھ نہ لیتے ہوں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے رہتی ہے، وہ جب کلام کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو سوچ سمجھ لیتا ہے، اور منافق کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے. یعنی کہ یہی احتیاط، یہی نہ کہ جب بولنا ہے تو کیا بات کہنی ہے، اور جب نہیں، اگر وہ بات صحیح نہیں ہے تو خاموش رہنا اور نہ گفتگو کرنا. وہ کس وقت گفتگو کرنا مناسب ہے اور کس وقت نہیں کرنا چاہیے، اور کس وقت خاموشی مناسب ہے. اور زبان سے اگر بات کرنی ہے تو کیا بات کرنی ہے. ان تمام معاملات کا علم ہونا، اس خیر سے واقف ہونا اور اس کے شر سے واقف ہونا، اور اس شر سے واقف ہو کر اس سے بچنا اور خیر سے واقف ہو کر اسے اختیار کرنا، یہی چیز زبان کی حفاظت کہلاتی ہے. ایک عالم اور زاہد ربیع بن حسن کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی زبان سے جو چیز ہوتی تھی وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور ان کا بہت، اور اس کے بعد اب شام میں اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا. تو ہم بھی اسی چیز کو کبھی کسی وقت کر کے دیکھیں، اور یہی چیز زبان کی حفاظت کہلاتی ہے. فوزی، آپ یہ بتائیں گے کہ زبان کی حفاظت کے لیے ہم اور کیا کیا اقدامات کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی آفتیں ہیں زبان کے اندر، تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ زبان کی حفاظت سے مجھے ایک ساس بہو کا قصہ یاد آ گیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. کہ ایک ساس اور بہو میں آپس میں بہت زیادہ نوک جھوک ہوتی تھی، جیسے ہمارے کلچر میں ہوتا چلا آ رہا ہے. وہ ساس صاحبہ جو تھیں وہ گئیں کسی ایک اسکالر کے پاس، ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کچھ مجھے لکھ کے دے دیجئے کہ میری بہو کی بولتی بند ہو جائے. مولوی صاحب جو اسکالر تھے انہوں نے بہت دیر سوچا، اس کے بعد بہت ساری چھوٹی چھوٹی پرچیوں پہ کچھ لکھ کے دے دیا، اور ان کو یہ کہا کہ آپ جو ہیں جیسی آپ کی بہو بولنا شروع کرے فوراً ایک چھوٹا سا اس پرچی کو آپ اپنے دانتوں کے بیچ میں رکھ لیجئے، اور اس کے بعد اس کو کھولیے گا مت کہ وہ گر نہ پائے. اب ہر بار بہو جب بولنا شروع کرتی تھی، ساس جو تھیں وہی اختیار کرتی تھی، وہی عمل،
اور تھوڑا تھوڑا کر کے بہت جب دن گزرتے چلے گئے اور وہ بولتی نہیں تھی ساس تاکہ ان کا وہ پرچہ جو ہے وہ گر نہ جائے، ایک طرفہ بول بول کے بہو بھی آخرکار چپ ہو گئی، کیونکہ اس کو کوئی اس کا رزلٹ ہی نہیں مل رہا تھا. تو بس اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ صرف اچھا بولے ورنہ چپ رہے. تو یہ سب سے زیادہ اچھا طریقہ میرے خیال سے، اپنے پیارے رسول سے بہتر طریقہ تو اور کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے کہ اننیسیسریلی جو ہم لوگ ڈسکشنز میں پڑ جاتے ہیں اس سے ہم لوگ پرہیز کریں. زبان کی حفاظت کے لیے آپ نے بڑا اچھا واقعہ بتایا. یہ واقعی کیسا معاشرے میں امن ہو جائے. آپ دیکھیں یہاں ایک گاڑی سے کوئی فرد ایک بولتا ہے، دوسرا دروازہ کھول کے باہر آ جاتا ہے 4 باتیں سناتے ہوئے. تو اگر ہم واقعی اپنا منہ بند کر لیں، ہم سب ایک تخیلاتی پرچیاں اگر اپنے دانتوں میں ڈال لیں. ناظرین کیا خیال ہے آپ کا، اگر اس چیز کو اپنا لیا جائے تو کم از کم عورتوں کے حوالے سے گھروں میں بڑا چین اور بڑا امن ہو جائے. آپ سے پروین میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ زبان کے معاملے میں اسلام کے حوالے سے تو بڑی تاکید ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، لیکن عام اخلاقیات اس حوالے سے کیا ہیں؟ عام آپ دیکھیں تو اخلاقیات، میرا خیال ہے کہ اخلاقیات تو جو اسلام تعلیم دے رہا ہے وہ معاشرے کی معروف اخلاقیاتی اور ہر معاشرے میں وہ رائج رہی ہیں. ہم دیکھیں تو مطلب کسی بھی ہم معاشرے میں دیکھ لیں، کسی بھی نظام میں دیکھ لیں، تو کیا سچ اس کو کیا اچھا ہی سمجھا جاتا ہے اور وہ ایک خوبی ہی سمجھی جاتی ہے. جھوٹ کو کبھی کسی نے جو ہے کسی معاشرے نے نہیں اپنایا. جھگڑالو پن کو کسی معاشرے میں کسی فرد کو اس کو اس کی خوبی نہیں کہا گیا. کسی بھی فرد کو جو کہ جھگڑالو ہو، بد زبان ہو، بلکہ نرم مزاج انسان جو ہے ہمیشہ پسندیدہ رہا ہے. اگر ہم آج بھی معاشروں کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پر بھی سچائی بھی ہے رائج. وہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھے ان کے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، وہ اچھا اخلاق ہے ان کا، وہ تمیز سے بات کرتے ہیں. یعنی کہ وہ ساری معروف خوبیاں ہیں کہ جو مطلب ہر معاشرے کو بنانے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے بڑی ضروری ہے نا. آپس میں محبت کے لیے، آپس میں اخوت کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس سے ہمارے انٹریکشن دوسرے فرد سے ہوتا ہے وہ زبان ہے. اور معاشرے میں ہر معاشرے میں اس کی اہمیت ہے اور ہر معاشرے میں اس کو جو ہے کنٹرول کر رکھنے کو بھی کہا گیا ہے. اور اس لیے تو کہتے ہیں نا ایک مشہور، اگر آپ سبھی نے وہ مقولہ میرا خیال ہے سنا ہوگا نا کہ زبان کا گھاؤ، تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. تو ہم اسی طرح اگر ہم اسلام میں بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم ان کے لیے نرم دل نہ ہوتے، اور اگر تم سخت دل اور بدخو ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے چھٹ جاتے، یعنی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آتے. اسی طرح ہم اپنے صوفیہ کرام کا دیکھ لیں کہ لوگ ان کے پاس اسی لیے آتے تھے کہ وہ نرم مزاج تھے، وہ لوگوں کے دکھ درد سنتے تھے، وہ ان سے محبت کرتے تھے. یعنی کہ کسی بھی معاشرے کی بنیادیں ہی جو ہے وہ محبت اور اخوت ہے ہی زبان کی حفاظت کے باعث. ورنہ تو اخلاقی دیکھ لیں، ہم جائزہ لیں تو ہر معاشرہ انہی بنیادوں پر آج بھی قائم ہے، اور جو بھی معاشرہ قائم رہے گا اور جہاں پر بھی اچھے رواج رہیں گے وہ انہی بنیادوں پر ہیں. یعنی معروف ہر معاشرے میں یہی معروف ہی ہے، بالکل معروف ہی ہے. اور ہر معاشرے میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر منکر ہے وہ منکر ہی رہا ہے. کہیں صدیاں بھی گزر جائیں تو جھوٹ ہی رہے گا. صحیح بات ہے. ہم اگر ویسٹ کا بھی لیں تو میں بعض دفعہ یہی سوچتی ہوں نا کہ وہاں پر ہم اگر ایک اچھا اخلاق کے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بول رہا ہوگا اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اور وہ آج بھی انہوں نے اس اسٹینڈرڈ کو رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں کسی بھی معاملے میں تو وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سچا ہے، وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، وہ بد زبان نہیں ہے، کوئی ایسا مطلب وہ ساری یہ خوبیاں اس میں وہ تلاش کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے یہاں معروف ہیں چیزیں. تو اسی حوالے سے ہم اپنے بھی جائزہ لیں. بالکل، یعنی وہ جو چیزیں ساری اسلام نے دی ہیں بالکل صرف ہمارے یہاں ہی وہ معروف نہیں رہی، ساری دنیا میں وہ معروف ہیں. لیکن ہم جو سب سے بڑے اس سے دعوے دار ہیں، کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں معروف نہیں رہا. ہم ان کا جو ہے وہ بڑا پھل پھول رہا ہے اور معروف جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ دبتا جا رہا ہے. حق بات کہتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، صحیح بات کہتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں. اب دیکھیے عام زندگی میں آپ مثالیں دیں، کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، کوئی گاڑی روک کے اس سے کہے گا نہیں. اور بہت ساری چیزیں جو ابھی تک ہمارے معاشرے میں نہیں تھی. آج ہم صبح میں واک کرنے نکلی
وہاں پر ہمارے گھر کے قریب ایک کمپلیکس ہے وہاں پر، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لڑکا لڑکی جو ہیں وہ دونوں، لڑکی کوئی کھلاڑی ہوگی اس نے وہیں پہ اپنی پینٹ اتاری نیچے، خیر اس نے شلوار پہنی ہوئی تھی، وہیں پہ شرٹ اتاری، لڑکا اس کی ہیلپ کر رہا ہے. یعنی دیکھ کے میں نے کہا کہ خدایا یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں برقعے والے بھی ہیں، داڑھی والے بھی ہیں، لیکن کوئی ان سے کہہ نہیں رہا کہ یہ 15-20 منٹ سے آپ لوگ کیا کھیل کر رہے ہیں. اس سے بڑا المیہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اچھی بات کہتے ہوئے زبانیں گھبراتی ہیں، اچھی بات زبانوں سے نہیں ملتی، نکلتی ہی نہیں ہے، جبکہ اسلام سب سے بڑی تعلیم یہی دیتا ہے کہ امر بالمعروف کرو. تو پبلک مقامات پر بھی اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے تو ہم اپنی زبانوں کو زحمت نہیں دیتے. اگر ہماری ذات پہ کوئی چوٹ پڑے تو پھر بھی ہم جواب دیتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لیکن اگر ہماری اقدار پہ کوئی چوٹ پڑتی ہے تو ہماری کان پہ بالکل کوئی جوں تک نہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں نا. اور اس وقت پھر ہم اس وقت جو ہے یہ کوٹ کر دیتے ہیں حدیث کے، اپنے پیارے رسول نے کہا ہے کہ چپ رہو. اس وقت ہم یہ کوٹ کرتے ہیں حدیث، یعنی جہاں چپ ہونا چاہیے وہاں ہم چپ نہیں ہوتے. بالکل وہاں پر جہاں نہیں ہونا چاہیے کہ برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو. تو یعنی ہماری زبانیں وہی بات ہے کہ معروف کام کے لیے جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں، جن کام کرنے کا حکم تھا اس سے ہم نے اپنی زبانوں کو روک دیا ہے. کہ معروف کی جو ہے وہ زبان ہی جو ہے اسی سے وہ بھلائی کا کام بھی ہوگا اور برائی کا کام بھی ہوگا. اگر جب ہم نے دونوں ہی چھوڑ دیے ہیں تو برائی کا تو ہم اس سے کر رہے ہیں زبان سے، لیکن بھلائی کا کام ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے. جب بھی آج ہمارے معاشرے کے ایسے حالات ہیں کہ واقعی دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں اسٹاپ لگے گا، کہاں جا کے یہ برائیاں رکیں گی. دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفات اللسان کن چیزوں کو کہا ہے؟ کون کون سی وہ خامیاں ہیں جن کو آفات اللسان سے وہ تشبیہ دی گئی ہیں؟ جی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو غیبت جو ہے، بیک بائٹنگ جو کہلاتی ہے، اس کو اس لسٹ میں رکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. اور دوسری جگہ پر افواہ پھیلانا، بھلے وہ صحیح بات بھی ہو لیکن اس کو بھی اگر ہم پھیلائیں گے unnecessarily وہ بھی غلط ہے، اور غلط بات تو پھیلانا ہے ہی گناہ. مذاق اڑانا، کیونکہ ہم تو مذاق اڑا کے بہت خوش ہو جاتے ہیں، اپنے دل کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ایک اچھا کام کر لیا ہے، لیکن جس بیچارے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اس کے دل سے پوچھیں کہ اس بیچارے کا کیا حال ہوتا ہے. جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹ بولنا، لگائی بجھائی کرنا، یہاں تک کہ ہمیں حد سے زیادہ تعریف کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے. کیونکہ ان سب چیزوں سے، فار ایگزامپل یہ میں اگر آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ حد سے زیادہ تعریف کرنا کیوں منع ہے، کیونکہ وہ دوسرا انسان جو ہے وہ جب یہ سنتا ہے وہ کہتا ہے ارے میں ہی نہیں، دیکھو دوسرے سب بھی میری تعریف کر رہے ہیں، اور پھر اس میں ایک غرور کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور غرور ہمارے اسلام میں بالکل منع کرا گیا ہے اس کو. تو یہی ساری چیزیں ہیں جو کہ آفت اللسان میں جی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے عملی زندگی میں آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے زنا کا تو کوئی تصور میں بھی وہ نہیں لا سکتا، لیکن غیبت بڑے آرام سے ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ بتائیں گی کہ ہم نے غیبت کو اتنا ہلکا کیوں سمجھ لیا ہے؟ ہم نے غیبت کو ایک تو اس لیے کہ شاید ہم واقف ہی نہیں ہوتے، جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ یہ ہم غیبت کر رہے ہیں. ہم اس کو بہت ہلکا سمجھ کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے نتائج سے واقف ہوتے ہیں کہ یہ غیبت کرنا ہے. کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور یقیناً تم اس کو برا سمجھو گے. تو ظاہر ہے کہ یہ صورت تو ہماری نگاہوں کے سامنے، کبھی ہم جتنا اس کو گوشت کو کھانا برا سمجھتے ہیں، ہم نے کبھی تصور بھی جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نہیں سوچتے نا اس بات کو. نہ ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ غیبت کرنا کتنا زیادہ، مطلب کہ جب تک جس فرد کی نہ جائے، مطلب جس کی ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے، جب تک اس غیبت کی گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا. کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس کی معافی نہیں ملتی توبہ کیے بغیر جو ہے، اور توبہ کریں گے تو تب بھی وہ ان گناہوں میں سے نہیں ہے کہ جس کی مل جائے گی، جب تک وہ شخص کے جس کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے. تو یقیناً جو فرد اگر روز آخرت
یہ معاملہ ہوگا تو وہ کوئی بھی فرد یہ نہیں چاہے گا کہ وہ جو ہے وہ اس وقت معاف کرے. اس وقت تو کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اور دنیا میں تو ظاہر ہے کہ ہم اس چیز کو اتنا کوئی بھی جو ہے اہمیت ہی نہیں دیتے. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ معاملہ جب ہوگا وہ معاف نہیں کرے گا تو ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی, اور نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کی جو ہے وہ برائیاں لے کر ہم پر ڈال دی جائیں گی. تو ہم تو اس کے حق میں بڑی بھلائی کر رہے ہوتے ہیں جس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. میں آپ سے یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ زبان کے جتنے گناہ ہیں ان کے لیے تاکید بڑی ہے, لیکن سزا آپ دیکھیں کسی کی دنیا میں اتنی سخت نہیں رکھی گئی جتنی تہمت کی. کہ تہمت کی آپ دیکھیں کہ سزا دنیا میں ہی مقرر کر دی گئی. یہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تہمت دیکھیں زیادہ تہمت کو پہلے ہم سمجھ لینا کہ تہمت کے کسی کے متعلق بھی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں اس کی مطلب جس شخص میں کوئی برائی ہے اور وہی بیان کر رہا ہوں تو کیا یہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ غیبت ہے, اور اگر اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا. تو یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ بہتان کہ جس میں اگر کسی میں وہ چیز موجود نہیں ہے اور ہم اس سے وہ برائی یا اس سے وہ برا کام منسوب کریں تو یہ اس پر تہمت لگانا ہو گیا. اور ہم بہت آرام سے کیا سرائیاں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں تو بڑی ہو جاتی ہیں. کوئی لڑکی دیر سے آئی اور ہم نے وہ دوسری پڑوسن نے بیٹھے بیٹھے وہ کر دیا کہ وہ دیر سے آئی تھی, تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی کہیں کسی. مطلب مجھے یہ بہت واقعہ یاد آتا ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ دو صحابی گزرتے ہیں اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں, شیطان سب کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یعنی کہ ایک طرف تو ہم خود احتیاط کریں کہ ان چیزوں کا, لیکن دوسری طرف لوگوں کو بھی جو ہے, اور اگر سب کو وہ ظاہر ہے کہ سورہ نور اگر پڑھی ہوگی اور سب جو واقف ہوگا اور اس میں جس میں وہ بہتان کے حوالے سے جو ہے ظاہر ہے کہ آئی بھی ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لوگوں نے بہتان لگایا اور اس کی پھر سزا بھی رکھی گئی. اور آپ اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے کہ تم میں سے لوگوں نے یہ کیوں نہیں, مطلب کیوں بہت گمان کیا اور کیوں نہیں یہ سنا کہ, اور جب سنا کسی نے تو یہ کیوں نہیں کہا کہ جو ہے یہ جھوٹ ہے. اور اس کی تو یہی معاملہ کہ ہے جب ہم بس ذرا سا کوئی شک ہونا چاہیے, ہمیں کہیں سے کوئی غیر معمولی بات ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس پر ایک پورے رائے سے ہم پہاڑ بنانے میں تو ماہر ہے ہمارا معاشرہ. بالکل. اور عورتوں کے حوالے سے تو بالکل بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی عورت مجبور ہے وہ اسے گھر سے نکلنا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے, اور وہ اس کے بعد جب وہ دیر ہو جائے گی کسی کام میں, اگر وہ چاہے اپنے بچوں ہی کے لیے, اور ہم پورا محلہ جو ہے اس کو وہ باتیں بنائے گا وہ جو ہے وہ, اور ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ وہ ہم اس پر تہمت لگا رہے ہیں. اگر وہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ہماری زبانوں سے وہ بہت بڑا اپنے اوپر جو ہے وہ, اور اس سے معاشرے میں جتنی افراتفری پھیلتی ہے اور جتنی مطلب معاشرے میں برائی پھیلتی ہے نا کہ ایک, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ اگر کوئی دیکھیں کہ جب زنا کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ 4 گواہ ہوں, اور اگر اس میں سے کسی نے کرتے بھی دیکھا ہے اور ایک شخص ہے اور وہ اس الزام کو لے کر عدالت میں جاتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں ثابت نہیں ہو سکتا تو وہ ایک شخص جو ہے اس کے اوپر سزا ملتی ہے اس لیے کہ اس نے بہتان لگایا. یعنی کہ اتنا احتیاط تاکہ جو ہے اگر کوئی دیکھ بھی لے تو اس کو پتہ ہے کہ وہ ثابت نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زبان سے خاموش رہے. یعنی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تب بھی اس کو معاشرے میں بیان کرنا ہوتا ہے کہ برائی پھیلتی ہے اس سے بہت, جو زیادہ جو لوگ اس پر ابھار دیتے ہیں نا, ہم اس جو ہے وہ برے کام کو, جب ہم ایک برائی کو جب ہم مسلسل اس کو گفتگو میں رکھتے ہیں تو وہ برائی جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں سے اس برائی کا اتنا برا ہونا جو ہے وہ محو ہو جاتا ہے. تو اس لیے برائی کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے, اس لیے اس کی بہت زیادہ, اور اس کسی بھی لحاظ سے. اور دوسرے فرد کی ظاہر ہے کہ زندگی جس کے اوپر اگر کسی کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے تو اس کی تو زندگی پوری برباد آپ نے کر دی اس کے ساتھ, اور اس کو پورے معاشرے میں پوری مطلب ایک خاندانی نظام, ایک معاشرتی نظام سب میں بگاڑ کا سبب یہ بنتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی سخت سزا دی گئی ہے نا, بہتان کی جو ہے وہ. اسلام نے کتنا پیارا ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ ہر ایک اپنی جگہ خوش رہے, مطمئن رہے, کوئی اپنی زبان کی تیروں سے دوسروں کا کلیجہ چھلنی نہ کریں. اگر یہ چیز نہ ہو معاشرے میں تو واقعی انسان بہت خوش رہے اور بہت مطمئن رہے. واقعی ایک زبان کے پیچھے جو ہے نا یہ ہزاروں آفتیں چھپی ہوئی ہیں. میں نے بالکل صحیح کہا, حضرت علی نے کہا نا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے.
کہ بس وہ زبان کھولتا ہے اور اس کی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا خیر ہے اور کتنا شر ہے. تو واقعی یہ بات جو آپ نے پہلے کہی کہ اگر گفتگو کرو تو خیر کی کرو اور اچھی کرو، ورنہ یہ بہتر ہے کہ خاموش رہو. خاموشی جو ہے نا، یہ فکر والی خاموشی، یہ جو ہے نا یہ بہت بہتر ہے کہ آدمی بیٹھ کے فضول بات کرے. یعنی بولو تو اللہ کی بات کرو، آپس میں محبت کی بات کرو، اچھی بات کرو، کسی کے دل کو سکون ملے ایسی بات کرو، ورنہ یہ بہتر ہے کہ خاموش رہو. اچھا اب دیکھیے معاشرے کے حوالے سے تو واقعی بڑی تاکید ہے کہ اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو. لیکن فوزیہ آپ یہ بتائیں گی کہ کاروبار کے حوالے سے اسلام کیا ٹیچنگ دیتا ہے اپنی زبانوں کے حوالے سے؟ اسلام میں تو ہر معاملے میں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دی گئی ہے. سو کاروبار میں جو اپلائی ہوتا ہے وہی معاشرہ، وہی ہماری گھریلو زندگیوں میں بھی اپلائی ہوتا ہے. سو بیسیکلی جو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک ڈسپلن آنا ضروری ہے، اور وہ ڈسپلن اگر ہم اپنے زبان پہ قابو رکھیں گے تو وہ ڈسپلن آبویسلی آٹومیٹیکلی آ جائے گا. ہمیں جو ہے وہ دھوکہ نہیں کرنا ہے. کسی سے ہم غلط بات اگر کریں گے، اگر ہم ہم کوئی چیز اپنی بیچنا چاہ رہے ہیں تو اگر ہم اس کو بہت بڑا چڑھا کر کہیں، وہی زبان اس میں استعمال ہو رہی ہے. قسمیں کھا رہے ہیں ہم لوگ، غلط قسمیں کھا رہے ہیں. اگر ہم جو ہیں وہ غیر ضروری باتیں، فار ایگزامپل جیسے بے وفائی اگر ہم گھریلو معاملات میں کریں تو بے وفائی جو ہے اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. اگین وہ بھی ہماری زبان سے ہی. پھر اگر ہم نے کچھ غلط بات کری ہے اس کو اگر ہم روکنے کی کہیں گے اور ہم اس کو منع کرنے کی کہیں گے کہ بھائی ہم نے یہ نہیں کرا ہے، اور اگر ہم جھوٹ اگین بول رہے ہیں تو وہی زبان اس میں کام آ رہی ہے. سو ہر جگہ ہر موڑ پہ ہمیں اس زبان کو ہی استعمال کرنا پڑتا ہے. اگر ہم جھوٹ بولیں تب، اگر ہم اس کو اس حق کی اور باطل کا اگر فرق نہ رکھ پائیں تو وہاں پر بھی ہمیں زبان کا، اگر ہم فار ایگزامپل باطل کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، یہی زبان ہم یوز کر رہے ہیں، تو ہر چیز میں جو ہے وہ ہمیں زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور زبان کو ایک تیر کے ساتھ، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ایک کمپیئر کیا گیا ہے کہ جب تک تیر کمان میں ہے تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بار کمان سے نکل جائے تو پھر وہ تباہی پھیلانے کے بعد ہی کہیں رکتا ہے. کسی ایم پہ جا کر ہی اس کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے اس کو ہٹ کر کے ہی پھر وہ رکتا ہے، ورنہ میں اڑتا چلا جاتا ہے. تو وہی چیز ہماری زبان کی بھی ہے کہ اس کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے، اور ایون گھریلو معاملے میں بھی اور کاروباری معاملے میں بھی. ہمارے یہاں کاروبار میں اس کی اہمیت کو اتنا زیادہ نہیں سمجھا جاتا. آپ دیکھیں کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا جھوٹ ہے کاروبار میں، اتنا جھوٹ ہے، قسمیں کھا کھا کے. بنیاد ہی جو ہے ہمارے ہاں تو کاروبار کی جھوٹ پر ہے نا، اور اسی کی وجہ سے ظاہر ہے اس میں برکت ہی نہیں ہوتی، اور برکت ہی اٹھ گئی ہے ہمارے ہاں ہر چیز سے. آپ دیکھیں ہمارا تو پورا معاشرہ بعض دفعہ لگتا ہے کہ اگر ہم، مجھے تو وہ بہت حدیث یاد آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے، جب وہ شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا اور اس جھوٹا بھی تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بس ایک چیز چھوڑنے کا کہیے گا، میں نہیں جو ہے وہ سب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم جھوٹ مت بولنا. اور پھر وہ چلا گیا، اور پھر اس کے بعد جب شراب پینے لگا تو اس کو یہ خیال آئے گا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل پوچھیں گے تو میں پھر کیا کہوں گا، اور اگر میں کہوں گا کہ ہاں پی ہے تو ظاہر ہے کہ مجھ پر حد جاری ہوگی، اور اگر نہیں مطلب انکار کرتا ہوں تو جھوٹ بولوں گا، اور یہ تو میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو وہ پھر اس نے شراب بھی نہیں پی اور زنا بھی، یعنی کہ ایک جھوٹ نہ بولنے سے وہ تمام برائیوں سے بچ گیا. اسی طرح مطلب ہم دیکھیں تو یہ ساری بنیادیں ہی جو ہے جب غلط ہوں گی، ہم اپنے معاشرے کی بنیادیں دیکھ لیں نا، ہم کاروباری معاملات میں دیکھتے ہیں جھوٹ پر ہے، پورا معاملہ جھوٹ پر ہے. وہ اگر ہم آج کی مارکیٹنگ ہی کا جائزہ لے لیں تو پورا جھوٹ پر ہے وہ چیز. وہ اتنے ہی مطلب استعمال میں وہ نہ اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ان خوبیوں کی مالک ہوتی ہے جتنے ہم اشتہارات میں اس کو اتنا بڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور آج کا ہم اس کو فن کہتے ہیں، ہم اس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ ہم بچوں سے بولتے ہیں اس اشتہار کے. بالکل، سب سے پورے معاشرے سے ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ایک اپنی مطلب صلاحیت سمجھتے ہیں اس جھوٹ کو ہونا. یہ تو بڑے چھوٹے معاملات ہو جاتے ہیں نا کہ ہم کہیں یہ تو بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز یہ کام کر رہی ہیں، اور اسی لیے ظاہر ہے کہ ایک
جو آج پوری دنیا کا نظام بگڑا ہوا ہے، وہ بہت ساری یہ وجوہات ساری شامل ہیں کہ ہم ان تمام معاملات میں بے خوف ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے سیاستدان جھوٹے وعدے کرتے ہیں، زبان کی حفاظت نہیں ہوتی نا. ہم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ بھی ایک قرض کی طرح ہوتا ہے جس کا پورا کیا جانا ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے اور پورا نہیں کرتا مومن. تو اسی طرح وعدہ خلافی کہ ہم ایک لمبے دعوے کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور جب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ ہم اسے کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کسی بھی سطح پر جو ہے آپ دیکھیں تو ایک مطلب بعض دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک اگر سب لوگ یہ عہد کر لیں کہ ہم آئندہ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو شاید معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے وہ سدھر جائے، کہ ہمارا معاشرہ تبدیل ہو جائے اگر ہماری بنیاد آج سچ پر قائم ہو جائے. ورنہ اس کے علاوہ تو پھر ظاہر ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک بدترین معاشرے کی ہمارے ہاں آج شکل ہے. جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا ویسٹ کی کہ وہ سارے ان کے ہاں، تو وہ شاید ان کا معاشرہ اسی لیے قائم ہے کہ ان کی بنیادیں پھر بھی کسی حد تک اخلاقیات ان کے ہاں بنیادی، وہ اپنے درمیان تو کم از کم مطلب چاہے ہم اس کو بنی اسرائیل والا معاملہ کہہ لیں کہ وہ اپنے درمیان تو سچائی رکھتے ہیں نا، اپنے لوگوں کے ساتھ تو سچ برتتے ہیں، چاہے دوسری دنیا کے ساتھ وہ کچھ بھی کریں. لیکن ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو تو دیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ہمارے معاشرے پہ اس وقت کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو ہم نے اپنی زبانوں کو بے قابو کیا ہوا ہے ہر فیلڈ میں، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، آپ ان کی کوئی وضاحت کریں گی؟ ایکچولی جیسے پروین صاحبہ نے پہلے کہا کہ ہمارے پولیٹیشنز ہی لے لیں کہ وہ الیکشن سے پہلے تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن الیکشنز کے بعد کام تو ان کا دکھنا دور، وہ خود ہی نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ کو ان کے پیچھے بھاگنا پڑ رہا ہوتا ہے. سیکنڈلی اگر ٹریفک روڈ پہ اگر ہم ذرا سا بھی کسی سے ٹکرا جائیں تو پھر بحث بازی تو شروع ہوتی ہے، اور وہ پھر کیونکہ زبان سے ہی شروع ہوتی ہے، سب سے بڑی وہی خرابی زبان کی، اور پھر وہ ہوتے ہوتے ہاتھا پائی پہ بھی اتر آتی ہے. اور سب سے زیادہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ رمضانوں میں جو ہمارا بہت ہی پائس مہینہ ہے، اسی میں سب سے زیادہ ہمارے روڈز پہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. دفتروں میں بھی اگر ہم زبانوں پہ قابو نہیں کر رہے ہوتے تو وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی ہمیں برداشت کسی بات کی نہیں ہے، اور اگر کسی نے کچھ ہم سے کہہ دیا ہم اس کو واپس ایک کے بجائے 4 جواب دے رہے ہوتے ہیں. وہی پورا سوسائٹی جو ہے، وہی دفتر کا پورا ماحول وہ بھی خراب ہوتا ہے، اور وہی چیز ہمارے گھروں میں، یہی سب چیزیں مل کے ہی ایک معاشرہ بناتی ہیں، اور سب چیزوں میں خرابی وہی زبان سے شروع ہوتی ہے. زبان سے شروع جی اپنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے کہا تھا کہ زبان مجھے یا تو دوزخ میں لے جا سکتی ہے یا جنت میں. تو اب چوائس ہمارے اوپر ہے کہ ہم اسی زبان کو، ایک انمول تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کو، ہم کس طرح سے یوز کر کے اور کتنی زیادہ جنت کے قریب اور دوزخ سے دور رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں. واقعی میں آپ دیکھیں پریکٹیکلی بھی آپ دیکھیں تو اللہ نے ہر انسان کو 2 کان دیے اور 1 زبان دی ہے، کہ یعنی سنو زیادہ اور بولو کم. اپنے کانوں کو کھلا رکھو اور اپنی زبان کو کم سے کم استعمال کرو. مگر آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سننا تو چاہتے ہی نہیں، صرف بولنا ہی بولنا جانتے ہیں. کسی شخص نے بات شروع کی، بیچ میں سے بات کاٹ کے اور ہم نے اپنی بات شروع کر دی، اور اتنی زور سے کہ یعنی سامنے والا بالکل بوکھلا جائے، اپنی بات بھول جائے، خاموش ہو جائے. اور یہ تماشا ہم دن رات میڈیا پر دیکھتے ہیں. اب میڈیا کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں پروین، جس حوالے کہ ہمارے میڈیا نے جو تماشا لگایا ہوا ہے زبان کے حوالے سے، وہ کیا رول ادا کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ جس حوالے سے ابھی آپ نے بھی بات کی، بات کاٹنا، تو یہ بھی آفات اللسان میں سے ہے کہ ایک تو خصومت کہتے ہیں کہ جس کو مطلب آپ جھگڑا کرنا، بد زبانی کرنا اور حق پر نہ ہوتے ہوئے لڑنا. لیکن یہ دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی مطلب اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ پھر آپ دوسرے کی بات کاٹیں اور پھر بات کریں. کہ اگر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حق پر ہے اور پھر وہ خاموشی اختیار کر لے تو میں اسے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. وہ یعنی کہ بات کاٹنا یہ ناپسندیدہ ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ بے شک حق پر بھی ہیں تب بھی آپ بد زبانی نہ کریں. تو کہاں یہ المیہ ہے کہ وہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے
اور اس میں لڑائی بھی کی. مطلب ایک عجیب تماشا ہم نے پورے میڈیا میں. آپ تو صرف ٹاک شوز کی تو بات ہی کیا کریں, وہ تو صرف ایک اور صرف لڑائی جھگڑا ہے. باقی بھی ہم میڈیا میں دیکھ لیں تو سوائے جھوٹ کے, سوائے غیبت کے, سوائے مطلب فحش, جس کو ہم فحش پکڑ پن, وہ بھی آفات اللسان میں سے ہے نا, کہ وہ باتیں جو انسان کی پرائیویٹ ہوتی ہیں, جو وہ کسی پبلک میں نہیں کر سکتا, جو وہ کہیں کسی مطلب ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھ کر ان باتوں کا تذکرہ ناپسند کرتے ہیں, وہ ہم اس کو پبلک اس پہ پلیسز پر لے آئے اور وہ اس کو فحش اور پھکڑ پن کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہودہ گو جنت میں نہیں جائے گا. یعنی کہ اتنے زیادہ آپ دیکھیں کہ, اور وہ سب کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہیں, فحش گوئی کرنا, ایسی باتوں کا بیان کرنا کہ جو پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مطلب ظاہر ہے کہ انسان کی زبان تو نہیں ہوگی میڈیا کی, لیکن جو ان کے پیچھے لوگ کام کر رہے ہیں بہرحال وہ زبان تو انہی کی ہوتی ہے نا, جس کو ہم نے ایک آواز دے دی, ایک مشین کو دے دی, لیکن وہ سوچ تو ہماری ہی ہوتی ہے, ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے اس میں. تو اب ہم ٹھیک ہے, ہم اپنی اس زبان کو تو ہم کہہ دیں کہ ہم نہیں استعمال کر رہے, لیکن ہم اپنی سوچ کے ذریعے ہم نے اس کو زبان دی ہے, اور ہم جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس میں جو کام کر رہا ہے وہ اس کا رسپانسیبل ہے, کیونکہ وہ معاشرے کو ہم نے اس کو ایک بالکل معاشرے کو افراتفری مطلب آپ دیکھیں تو ایک معاشرہ ہمارا جو ہے اس وقت بالکل پتہ نہیں کن بنیادوں پر قائم ہے, سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ معاشرے میں جو چیز سچ ہے اس کا میڈیا اس کو بیان نہیں کرتا, جو جھوٹ ہے میڈیا اس کو سچ بنا کر بیان کرتا ہے, جو چیز غلط ہے ہم اس کو جب چاہیں, ہم لوگوں کا ذہن جو ہے وہ جہاں سے چاہیں, جہاں دل مطلب جس اس پر لگانا چاہیں وہ ایک ایشو اٹھتا ہے, کچھ دن آپ اس پہ بحثیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر کچھ دنوں بعد جو ہے وہ اس کا کوئی حل بھی نہیں نکلتا کہ آپ نے دوسرا ایشو اٹھا دیتے ہیں, اور اس کے اوپر ایک طرف سے سچ اور ایک طرف سے جھوٹ, اور ایک مطلب کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بعض دفعہ تو لگتا ہے کہ صرف اور صرف یہ شیطان کا اعلی کار رہ گیا ہے, کہ وہ جس سے معاشرے کو جو ہے تباہ اور برباد پوری دنیا کو جو ہے وہ اسی کے ہاتھوں جو ہے وہ کروا رہے ہیں. کہ آپ دیکھیں ہر چیز فن کے نام پر ہم دیکھ لیں تو وہ ڈرامے اور وہ فلمیں جس میں جھوٹ, وہ زندگی کہاں کس کی زندگی ایسی گزرتی ہے اتنی عیاشی سے, کون سے گھر ایسے ہوتے ہیں جو ڈراموں میں دکھائے جاتے ہیں, کون سے میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں, کون سے رشتے ایسے ہوتے ہیں, مطلب سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ خوابوں کی دنیا, اور اس میں جو ہے وہ سب کچھ. ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ میڈیا نے ہمارے گھروں میں گھس کے بالکل ہمارے گھروں کو برباد کر دیا, ہمارے پرائیویٹ لائف کو تباہ کر دیا. وہ بات جو کبھی باپ بیٹی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کوئی ان کے سامنے ہو, وہ بات آپ دیکھیں ٹی وی کے ذریعے سے گھروں کے اندر بڑے عام بڑے کھلے انداز سے جو پھیلائی جا رہی ہے. آپس میں رشتوں کا تقدس ختم, اور لینگویج آپ دیکھیں ابے تبے والی گندی, یار اوئے اس طرح کی آپ دیکھیں کہ زبان, کوئی آپس میں ایک دوسرے کا ادب آداب نہیں, بہت عجیب چیزیں جو ہیں پروموٹ کی جا رہی ہیں جو سب کی سب جھوٹ ہیں. بالکل. تو اس جھوٹ سے ہمیں کب چھٹکارا ملے گا؟ جب ہم خود عہد کریں گے کہ ہم جو ہے سچ پر قائم رہیں گے, اور جو ہے وہ کوئی بھی اس میں حصے دار نہیں بنے گا, اور سچ کو سچ کہا جائے گا اور جھوٹ کو جھوٹ مانا جائے گا. پہلے ہم اس پر تو آئے نا, ہم تو اس کو جھوٹ ہی نہیں مانتی اکثریت ہم میں سے. جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں مانتے. واقعی یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنی ترجیحات بدل دی, اپنی سوچیں بدل دی, اور یہ سب بہت آہستہ آہستہ یہ سلو پوائزن ہمارے اندر ڈالا گیا. ویمن امپاورمنٹ, عورت کی آزادی, عورت کے حقوق, اور بس عجیب و غریب طریقوں سے بس کسی طرح سے جو ہے نا عورت کو گھر سے دل فریب نعرے, اور وہ ہر طریقے سے جو ہے جھوٹ جو ہے وہ تو ہم نے مطلب ہر جو جس چیز کو ہم دل کا اور دل فریب جس چیز کو بھی بنا کے پیش کرنا چاہیں ہم اس کو کر دیتے ہیں, اور لوگ اس کو جاننے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ اصل کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اور یہ کیا کہا جا رہا ہے, اور ہمیں کہاں بیوقوف بنایا جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے دماغ کا استعمال کم کر دیا ہے, کیونکہ ہمارے دماغ سارے اسی طرف لگے ہوئے ہیں. اگر وہاں سے ہٹیں تو جیسے ہم بھی تو میڈیا کو یوز کر رہے ہیں, اپنی تعریف نہیں کر رہے, لیکن ایکچولی کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے, بس اس کو جو استعمال ہم لوگ کریں, کس طرح سے استعمال ہو, وہ استعمال اچھا اور برا ہو سکتا ہے. دونوں چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے, جیسے کوائن ہے فار ایگزامپل, دو سائڈز ہوتے ہی ہیں, ایک نیچے کی طرف ہی گرتا ہے اگر آپ اس کو اچھالیں, مٹی میں ہی چھلتا ہے, اور ایک جو ہے وہ اوپر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے. تو اسی طرح سے
ہمیں بھی میڈیا کو استعمال کرنے کا طریقہ ایکچولی صحیح طریقہ اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا. صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن پتہ ہے اس میں ذمہ داری کے حوالے سے جب ہوتی ہے نا بات, تو لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ جس کام میں جتنا حصہ ڈال رہے ہیں اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ سب کے رسپانسبل ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کام کرنے والے اس میڈیا کے نتائج کے اگر وہ غلط چیز پیش کی جا رہی ہے تو وہ اس کے ذمہ دار نہیں ٹھہریں گے. ظاہر ہے کہ وہ مطلب اصل میں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے نا. جب ہم مطلب ایک بڑی آسان سی مثال سے کہ ابھی تو اب سب کو, کیونکہ شاید جو ہے پھر میں وہی ایک مثال دوں گی, شاید ایک عام آدمی کو بھی سمجھ میں اب آ جائے گی کہ ہم 5 سال سے بھگت رہے ہیں ووٹ دینے کے بعد, اور اس کے بعد جو ہے اب لوگ سب بہت ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا, لیکن ہم نے 5 سال پہلے بھی تو اپنے اسی حق کا استعمال کیا تھا نا, اور جس کو دیا تھا ہم اس کو, ظاہر ہے کہ ہمیں بھگتنا پڑا, لیکن ہم رسپانسبل ہیں اس اپنے عمل کے, تو ہم رسپانسبل تھے نا کہ ہم نے اس کو دی. اسی طرح جو جہاں میڈیا میں کام کر رہا ہے وہ جو کچھ اس کا مطلب جو جس چینل پہ ہے جو کچھ ہے, وہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے, جو کچھ اس کو معاشرے میں وہ پھیلا رہا ہے, تو وہ جو وہاں پر کام کر رہا ہے وہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک اس کی ذمہ داری ہوگی. کسی کی کم ہوگی, کسی کی زیادہ ہوگی, کسی کی بہت کم ہوگی کہ وہ کہے گا کہ میں ڈائریکٹ نہیں ہوں, میں تو صرف یہ کرتا ہوں اور میں تو, لیکن بہرحال ہم معاشرے کی جب تک ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے کہ ہمیں اس معاشرے کو بنانا ہے, ہمیں اس معاشرے کو قائم رکھنا ہے, ہم رسپانسبل ہیں, اپنے اقدار کو نہیں چھوڑنا, اور ہم رسپانسبل ہیں. سب سے پہلے مطلب اقدار کے علاوہ ہم سوچیں تو ہم تو اپنے ہر عمل کے جواب دیں ہیں. جہاں ہم زبان کی بات کر رہے ہیں تو ہم زبان سے نکلے ہوئے جب ایک ایک لفظ کے جواب دیں ہیں, تو ہم اپنے اس عمل کے کیوں اللہ کے آگے آخرت میں ہم جواب دے تو ہوں گے نا. تو پھر ہمیں اس کو جو ہے وہ سوچنا پڑے. اس فورم سے آپ یہ میسیج دینا چاہ رہی ہیں کہ ہمارے میڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو کچھ پروموٹ کر رہے ہیں اس کے لیے وہ اللہ کے آگے جواب دیں. عوام کی نظروں سے تو وہ بچ جائیں گے, عوام روئیں گے, دھوئیں گے, 4 باتیں کریں گے اور بیٹھ جائیں گے, لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پیش کر رہے ہیں اس کے لیے ہم اللہ کے آگے جواب دیں. پھر آپ دیکھیں میڈیا کے ذریعے یہ بات بہت عام ہو رہی ہے کہ ہنسی مذاق میں کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں. بھئی کہیں بتا رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے جی اللہ میاں کے پچھواڑے رہتے ہیں, یا بھی اللہ تو ہماری سننا ہی بھول گیا ہے, اللہ نے تو ہمیں چھوڑ دیا, اللہ تو ہمیں جانتا ہی نہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ بھی آج میڈیا کے ذریعے بہت عام کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے خوف نکل گیا. کوئی طنز, کوئی تانے, حالانکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, بالکل خرابی ہے عیب لگانے تانا مارنے والے کے لیے. تو آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں کہ زبان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید کی ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرو کہ اس زبان کے ذریعے تم جہنم میں پہنچ جاؤ. آپ دیکھیں کہ پاؤں کی لغزش جو ہے نا اس سے انسان سنبھل جاتا ہے, پیر پھسلا ہم سنبھل گئے, لیکن زبان کی لغزش اس سے جو ہے نا انسان کا سنبھلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو یہ بات ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو اس طرح سے سمیٹتے ہیں. آپ کوئی بات, کوئی اور خاص بات؟ بس مجھے اس پر ایک حدیث یاد آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے, کہ آدمی کوئی بات کہتا ہے اور سرسری کہتا ہے اور اس پر غور نہیں کرتا کہ وہ حرام ہے, اور وہ اس کی وجہ سے وہ لگاتار جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے, اور اس کے اور مغرب اور مشرق کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی اندر جہنم کے جا گرتا ہے وہ. یعنی کہ اس بات کو, جس بھی بات کو ہم زبان سے نکال رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بغیر غور کیے, آپ دیکھیں نا ابھی تو بڑی سرسری سی یہ ساری باتیں جو بہت سرسری سی ساری زندگی ہماری سب سنتے ہیں, سب پڑھتے ہیں, لیکن یہ بات آپ کی بہت صحیح ہے کہ ہمارے دلوں پہ پتہ نہیں کیسے قفل لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہٹ ہی نہیں رہے. یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ ہم مسائل تو بتاتے لیکن ان کا حل. آپ دیکھیں ہمارے میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں کہ ہر تھوڑے دنوں پہ ایک نئی کہانی اٹھتی ہے اور وہ اچانک غائب ہو جاتے, پھر ایک اور کہانی آتے پھر وہ غائب ہو جاتے. پھر یعنی عوام کو الجھا کے رکھو, سوچنے پر نہیں رہنے دیتے. مطلب سوچ ہی نہیں, آپ اتنے مشغول رہیں ایک ہنگامے کے بعد دوسرے ہنگامے میں, اور اس کے بعد زبانیں اسی پر کہ اگلا ایشو آ جاتا ہے اور آپ اس پر الجھ جاتے ہیں, اور وہ سوچتے ہی نہیں کہ پہلے کا کیا بنا تھا, اس کے اوپر کوئی مطلب. یعنی اس وقت معاشرے پہ سب سے بڑا ظلم میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے, جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ. اور آفات اللسان میں آپ نے جو کہی وہ مجھے بھی بڑی پسند ہے, وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو بڑا وہ لگا کہ بھئی اس سے یہ نہیں کہا شراب چھوڑو, اس سے یہ نہیں کہا زنا چھوڑو, اس سے کیا کہا جھوٹ چھوڑو. تو
آج ہم اس فورم سے اپنے میڈیا کو بھی یہ مشورہ دیں گے کہ جھوٹ چھوڑ دیں. جھوٹ چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا اور اس معاشرے کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا. اور اگر ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے تو بہتر ہے ہم خاموش رہیں, کم سے کم بات کریں. آپ دیکھیں وہ کتنی پیاری بات کہی کسی شاعر نے کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. تو بس اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی ہم کوشش کریں کہ اچھی بات کریں, اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں. اگر اچھی بات نہیں سنی جاتی تو بہتر ہے کہ پھر ہم خاموش رہیں. اور ناظرین اب پھر ملاقات ہوگی, ہمارے پروگرام ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ ہماری جو کچھ بھی کہا گیا اس پر آپ ضرور غور کریں گے اور اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں لے آئیں گی. السلام علیکم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک